کا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں ہے. قانون تو پھر پڑھتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا. کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز اس کو دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرنمنٹل فیکٹرز کیا تھے. پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے، انہوں نے کوتاہی کی، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے. باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے. اس کی مخلوق ہے، جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا، اپنی بکری آپ جب چاہیں ذبح کریں، اپنے غلام کو آپ چاہیں قتل کر دیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، قائمم بالقسط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی کی نہیں ہے. تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا، اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایکسکیوز شمار ہوگا. انصاری عامر کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کراس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے. کراس کا جو نشان ہے اس کے سامنے دعا کی جاتی ہے، صلیب کے سامنے. صلیب. کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ یقیناً شرک ہے، لیکن اس کا وبال ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا ہے، اور صرف دنیاوی مفادات کے لیے کہ تعلیم جو ہے شاید بہتر مل جائے، دنیاوی تعلیم، اور وہاں کی صنعت جو ہے وہ زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر، تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا جرم ہے. ایک سوال ہے ثانیہ عثمان، وہ کہتی ہیں کہ اے نان مسلم who had become a Muslim or مومن after the age of 40 and above, in that period of time they have done a lot of shirk, but after that he had become a Muslim, he had done the tawbah for that shirk. Would Allah will forgive him or not? Definitely. یہ حضور کا فرمان ہے کہ 3 فعل ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو، پورے نامہ اعمال کو صاف کر دیتے ہیں. ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا. دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا. تیسرے حج مبرور، وہ حج جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ہو، اور جس میں ولا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج ہو، ساری شرائط پوری ہو. تو حج بھی مبرور اگر ہو جائے گا، یعنی اللہ کی جناب میں مقبول ہو جائے گا، تو وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. عبد الباقی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑے ہونا کیا شرک ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی شرک ہے، اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی سزا بھگتی ہے شیخ احمد سرہندی نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. جاوید علی صاحب تجارت پیشہ ہیں، کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے؟ تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے، اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، سودی لین دین نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، حضور نے فرمایا وہ تاجر
جو بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو، جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا الصادق الامین. یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے، آپ کے شہر مکہ نے، آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا. تو جو تاجر الصدوق بھی ہو، بالکل سچا، راست باز، اور امین بھی ہو، امانت دار، اسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر. البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے. شیخ محمد صاحب ہیں، یہ ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں فالوئنگ دی نفس ایون وین اٹ گوز اگینسٹ Allah's law is called shirk, and shirk is an unpardonable sin. Then such shirk of following the nafs in day-to-day life would take us to hell in the hereafter. میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی. اگر اس قسم کی غلطیاں وقتاً فوقتاً ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے، رجوع کرے، استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے، اگرچہ باریک انالیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے. تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انالیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ الجبرا کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیز آ جائیں جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں. لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہوگا، اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے. محمد ابراہیم صاحب، ان کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا؟ لوگوں میں گنجائش ہی کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے، جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا، نہ ہی بعد میں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر.